پاکستان کا زمین سے زمین تک مار کرنے والے شاہین بیلسٹک میزائل 2 کا کامیاب تجربہ۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے سینئر افسران اور انجینئرز نے مشاہدہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی ڈی نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کی کارکردگی کو سراہا۔ صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے کامیاب تجربے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بجلی بلوں میں ریلیف دینے پر تنقید کرنے والوں کو جواب دے دیا۔ کہا بجلی کے بلوں میں 2 ماہ کے لیے ریلیف پر تنقید کی گئی، بے وقوفی کہا گیا تو ہنسی آ گئی۔ کیا کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا اور پروٹوکول میں گھومنا درست ہے؟ ریلیف شارٹ ٹرم نہیں، 2 ماہ بعد سولر کا بڑا منصوبہ لا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا زیادہ سے زیادہ طلباء کو اسکالرشپس دیں گے۔ پوزیشن ہولڈرز جہاں پڑھنا چاہیں پڑھیں، فیس ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اڈیالہ جیل سے مزید 6 ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا۔ 3 خواتین شامل، 1 سویپر، سی سی ٹی وی کی نگرانی کرنے والے 3 اہلکار شامل۔ موبائل فون تحویل میں لے لیے گئے۔ سیکورٹی اداروں نے تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے خواتین سٹاف جیل میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتی۔ انٹرنیٹ کی سست روی اور فائر وال کی تنصیب کے خلاف درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فریقین کو نوٹس، پیر تک جواب طلب۔ چیف جسٹس احمد فاروق نے ریمارکس دیے، آج کل انٹرنیٹ سست ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی آرڈر جاری کریں، یہ بتائیں کہ دراصل ہو کیا رہا ہے۔ اس سے متعلق پی ٹی اے سے پوچھیں یا وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی سے، اس کو بلائیں گے جو معاملے کا علم رکھتا ہو اور بریف کر سکے۔ سماعت ملتوی۔ ناراضی کے نام پر دہشت گردی قبول نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ ناراض لوگ ہیں جو پہاڑوں پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کے مطالبات اور تحفظات ہو سکتے ہیں، دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا ماں کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، اتحاد میں طاقت ہے، نفرت اور تقسیم مسترد کر دیں۔ توقع رکھتا ہوں ہمارے نوجوان قوم کی بہتری کے لیے انتھک محنت کریں گے۔ اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت۔ عدالت نے ریمارکس دیے، سیکرٹری دفاع اور ڈی جی ایف آئی اے نے کہا ہے کہ دونوں ان کے پاس نہیں ہیں۔ جتنے مسنگ پرسن اس حکومت میں ہو رہے ہیں اتنے ہی پچھلی حکومت میں بھی ہو رہے تھے۔ کوئی ہیٹ سپیچ کرتا ہے تو قانون کے مطابق نمٹیں۔ ہمیں آئین اور قانون دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ جس کو اٹھایا ہے اس پر اخراجات بھی تو آ رہے ہوں گے، اس کا کیا جواز ہے؟ امید ہے اٹارنی جنرل کی کوشش سے یہ لوگ ریکور ہوں گے۔ عدالت نے اظہر مشوانی کے بھائیوں سے متعلق سی سی ٹی وی فوٹیج طلب کر لی۔ سماعت جمعرات تک ملتوی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں طوفانی بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم۔ دادو کی تحصیل جوہی کی ایم این بی ڈرین میں شگاف پڑ گیا، فصلیں اور مکان زیریاب، دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا، متاثرین امداد کے منتظر۔ بلوچستان میں بھی سیلابی ریلوں نے 200 مکانات تباہ کر دیے، جعفر آباد میں 70 دیہات زیریاب، جنوبی پنجاب میں رود کوہی سیلابی ریلوں سے تباہی، جامپور میں مکین اور مال مویشی سیلاب میں پھنس گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ پاک ہمارے اس صوبے کے لیے نہ کچھ مختص کرے تاکہ میرے سندھ کے بے ضرر لوگ وہ مہنگی بجلی مد میں پیسے نہیں دے سکتے۔ ہمیں بھی اس صوبے میں بجلی، پانی، گیس اور اعلیٰ تعلیم دینی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر حاضری، مزار پر چادر چڑھا کر عرس کی تقریبات کا آغاز کر دیا۔ کامران ٹسوری کا کہنا تھا عظیم صوفی شاعر نے انسانیت کا لازوال درس دیا، ان کا فلسفہ مشعل راہ ہے۔ گورنر سندھ نے کہا آئیں صوبے کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں، یہ وقت ایک دوسرے پر تنقید کا نہیں ملک جوڑنے کا ہے۔ گورنر سندھ نے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی سے بہت زیادہ بارشیں ہو چکی، اللہ نے رحم کیا ہے، بہت زیادہ مسائل نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا بارشوں سے کچے گھروں کو نقصان پہنچا ہے، 26 اگست کو سیلاب کا خطرہ ہے، ہم اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بولی کے طریقہ کار کی توثیق 5 نکاتی ایجنڈے میں شامل۔
वफाकी हुकूमत के अखराजात कंट्रोल करने के लिए किफायतशारी के इक़दामात की मंजूरी दी जाएगी। JUI ने अपने प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद का फैसला किया है। माजी करीब में इत्तेहादों के तजुर्बे कोई अच्छी मिसालें नहीं रही। मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद होना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 2018 के बाद असम्बलियाँ अपनी अहमियत खो बैठी हैं। इस सियासत में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। बांग्लादेश जैसे हालात की जानिब नहीं जाना चाहते। हमारे एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की इसराइली वज़ीर आज़म से 3 घंटे तवील मुलाकात। इसराइल ने गजा में जंगबंदी की तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया। हमास का जंगबंदी के लिए इसराइल की नई शराइत मानने से इनकार। कहा बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइल पर बाइडन की जानिब से दी गई तजवीज़ पर अमल दरामद कराने के लिए दबाव डाले। मुज़ाकरात की आड़ में अमरीका इसराइल को नस्ल कुशी जारी रखने के लिए वक्त दे रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा कल कायरा जाएंगे, जहाँ गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और दौर मुतवक्के है। गजा पर इसराइली बमबारी में मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमेरिका में सियासी तशद्दुद की गुंजाइश नहीं। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन से सदर बाइडन का खिताब। स्टेज पर आबदीदा हो गए। खिताब में कहा हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं, जमहूरियत गालिब आएगी। ट्रंप 4 साल वादे करते रहे, क्या कुछ नहीं। आज ट्रंप दौर की निस्बत अमेरिका ज्यादा महफूज है। कामिला हैरिस का 4 सितंबर को मुबाहिसे से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप बरस पड़े। सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कामिला हैरिस के इस रवैये से हैरान नहीं। इन्होंने इसलिए मुबाहिसे से इनकार किया क्योंकि इन्हें अपना दिफा करना मुश्किल लग रहा है। कामिला हैरिस मुंतखब हुई तो अमरीकी मईशत तबाह हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा इंसानी स्मगलर्स बहुत बड़ा माफिया है, इस कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। मुलाकात में अफगान महाजरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। नीदरलैंड्स की सफ़ीर ने मोहसिन नकवी को सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद दी। 10 से 15 अगस्त तक होने वाली दहशतगर्दी और दीगर संगीन जुराइम की रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को मुरासला लिख दिया। कहा हुकूमत सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मद में अरबों रुपए जारी कर रही है। सेफ सिटी कैमरों की मदद से अब तक कितने तकरीबकार और जुराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया गया। जाबाक और जख्मियों की तादाद तफसीलात के साथ फराहम की जाए। पाक फौज के 3 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। नाइक इनायत, लांस नाइक उमर हयात और सिपाही वकार खान की नमाज जनाजा बाजोड़ में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका, पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों ने शिरकत की। शहदा को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक खारिज के एक गिरोह ने गुज़श्ता रात अफगान बॉर्डर से बाजोड़ में दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई में 5 खारजी हलाक, 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। डेरा इस्माइल खान में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। CPO के मुताबिक थाना दराबिन की हुदूद में CTD और दीगर इदारों ने कार्रवाई की। सग्गू पुल पर नाका लगाए 3 दहशतगर्द मुकाबले में मारे गए। पाकिस्तान की तारीख में बहादुरी कुर्बानी की रोशन मिसाल। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का 53वां यौम शहादत। सदर आसिफ अली जरदारी, मुसल्ला अफवाज और सर्विसेज चीफ्स का राशिद मिन्हास शहीद को भरपूर खिराज अकीदत। 71 की जंग में मुल्क के दिफा के लिए राशिद मिन्हास ने गैर मुतजलसल बहादुरी का मुजाहरा किया। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा कौम को राशिद मिन्हास जैसे बहादुर जवानों पर फख्र है। कौम शहदा के एहसानमंद और उनकी कुर्बानियों को याद रखेगी। वज़ीर आज़म से ऑक्सफोर्ड यूनियन के नौमंतखब सदर असरार खान काकड़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा असरार काकड़ जैसे बासलाहियत नौजवान ही पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं।
تعلیمی مراحل میں وظائف اور پھر آکسفورڈ یونین کا صدر منتخب ہونا قابل فخر ہے۔ ایجوکیشن انڈونمنٹ فنڈ میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے 20% کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ مودی سرکار کی ہٹ دھرمی سے مریض رل گئے، بھارت میں ڈاکٹرز کا احتجاج جاری، او پی ڈی اور ایمرجنسی میں کام متاثر، ڈاکٹرز کا کہنا ہے جب تک تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا احتجاج جاری رہے گا۔ وکلا تنظیم بھی ڈاکٹرز کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کیا۔ خاتون ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کا معاملے پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت سنے گا۔ کلکتہ اسپتال کے سابق سربراہ کے خلاف کرپشن کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف اجتماعی قتل کے مقدمات کی تحقیقات شروع۔ جنگی جرائم ٹرائبیونل کا کہنا ہے حسینہ واجد کے خلاف قتل کے مقدمات عام لوگوں کی جانب سے درج کروائے گئے ہیں۔ حسینہ واجد کے خلاف پرتشدد مظاہروں میں 450 افراد ہلاک ہوئے۔ پاک بنگلہ دیش پہلے ٹیسٹ کا میدان کل سے راولپنڈی میں سجے گا۔ آج ٹرافی کی رونمائی کی جائے گی۔ دونوں ٹیموں کے کپتان پریس کانفرنس کریں گے۔ پاکستان نے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے 11 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ گرین ٹاپ وکٹ کے لیے 4 فاسٹ بالرز، 1 آل راؤنڈر شامل۔ انگلش پریمیئر لیگ میں لیسٹر سٹی اور ٹاٹنہم ہاٹسپر کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ، میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ اسپینش لیگ لا لیگا میں ریال ویلاڈولڈ نے اسپینول کو 1-0 سے ہرا دیا۔ ویلاریال اور ایتلیٹیکو میڈرڈ کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔ ورلڈ نمبر 1 یاک سنر کے لیے ایک اور اعزاز، سنسناٹی اوپن کا فائنل جیت کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ اطالوی ٹینس پلیئر نے فائنل میں امریکی حریف کو شکست دی۔ خواتین کے فائنل میں بیلاروس کی سیبا نے امریکہ کی جیسکا کو ہرا کر ٹرافی جیتی۔ برطانیہ کے شاہجہاز سوئم کی تصویر والے 1 پاؤنڈ کے سکوں کی تیاری کی ویڈیو جاری۔ سکے بنانے والے ادارے رائل منٹ کا کہنا ہے رواں ہفتے برطانیہ بھر میں 30 لاکھ سکے استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سکے میں برطانوی شہد کی مکھیوں کا نقش بھی شامل ہے۔ رواں سال کے پہلے سپر مون کا دل فریب نظارہ سب سے پہلے سڈنی اوپرا ہاؤس پر دیکھا گیا۔ جنوبی کوریا، انڈونیشیا اور چین سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی سپر مون کا نظارہ کیا گیا۔ یورپی ممالک میں بھی چاند زیادہ روشن اور بڑا دکھائی دیا۔ پاکستان میں لوگوں نے سپر مون کے خوبصورت منظر کو عکس بند کر لیا۔ اور نامور گلوکارہ نیرہ نور کو مداحوں سے بچھڑے 2 برس بیت گئے۔ ان کے گائے گیت اور غزلیں آج بھی سماعتوں میں رس گھولتی ہیں۔